کہ آئی آئی ٹی جو ہے وہ یو اے ای میں کھل رہی ہے. اس کا پہلا اسکول انڈیا سے باہر اگر کہیں کھلنا چاہیے تھا یا کھلنا چاہیے تو وہ پاکستان ہے. اس کی برانچ جو ہے وہ لاہور اور کراچی میں کھلنی چاہیے تھی. چینجڈ. انڈیا اب ایک جونیئر پارٹنر نہیں رہا مڈل ایسٹ میں، بلکہ ایک سپر پاور مڈل ایسٹ کی بن گیا ہے. اگر مڈل ایسٹ میں دو بڑی سپر پاورز آلریڈی ہیں، امریکہ ہے اور چائنا ہے، تو انڈیا ایک تھرڈ پاور کی تحت ادھر آ رہا ہے. جو ٹیکسٹ بکس ہیں بھارت کی وہ یہاں پر جو ہے منگانی چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے اس میں ایسا کیا ہے جس سے کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم سے کہیں بہتر ہے. کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کا دورہ ہو رہا ہے فرانس کا، وہ فرانس جائیں گے. اسی کے ساتھ اب ایک اور خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یو اے ای کا بھی وہ دورہ کرنے لگے ہیں اسی کے بعد فوراً. اور ایک اور بڑی خبر جو کہ ہمارے لیے بھی بڑی اہم ہے کہ آئی آئی ٹی دنیا کے کئی کنٹریز میں اوپن ہو رہے ہیں، اور یو اے ای میں آئی آئی ٹی بھی اوپن ہونے جا رہا ہے. اور آئی آئی ٹی جو ہے وہ ایک ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جو اب پوری دنیا چاہتی ہے کہ وہاں پر اوپن. تو یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ جو بات میں کروں اگر تو بہت سارے لوگوں کے لیے شاکنگ ہوگی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آئی آئی ٹی جو ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، اس کا پہلا اسکول انڈیا سے باہر اگر کہیں کھلنا چاہیے تھا یا کھلنا چاہیے تو وہ پاکستان ہے. اس کی برانچ جو ہے وہ لاہور اور کراچی میں کھلنی چاہیے تھی. دیٹ واز دا رائٹ پلیس ٹو اسٹارٹ اٹ، کیونکہ یہ ایک ریمارکیبل انسٹیٹیوشن ہے جس نے اپنے آپ کو پروو کر دیا ہے انٹرنیشنل سطح پہ. تو یہی وجہ ہے کہ یہ کھل رہا ہے. چلیں افریقی ممالک میں تو ایجوکیشن کافی پسماندہ ہے، لیکن اگر یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں کھل رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کے بھی لاکھوں کروڑوں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ یو اے کی طرف جائیں گے، افریقہ کے بھی جائیں گے، مڈل ایسٹ کی طرف والے بھی جائیں گے، کیونکہ وہ ایک سینٹر بن جائے گا. اور اگر یہ جو ہے وہ انسانیت کی طرح سوچتے، امن کی طرح سوچتے، تو آج انڈیا یہی انسٹیٹیوشن لاہور میں کھولتا، کراچی میں کھولتا، جہاں پاکستان کے لاکھوں غریب اور لوور مڈل کلاس اور پاورٹی میں ایون رہنے والے لوگ، چونکہ انڈیا کا جو انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن یہ ٹیکنالوجی ہے وہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کے لوگ اپنے ملک میں اس کو برداشت نہ کر سکیں. مقدر بدل جاتا، یہ مقدر بدل جاتا. بنگلہ دیشیوں کو تو یہ فائدہ ہے کہ وہ جا کے آئی آئی ٹی میں پڑھ سکتے ہیں انڈیا کے اندر. انڈیا اور بنگلہ دیش کی اکانومی میں بھی اتنی زیادہ ڈسپیرٹی نہیں. وہی خرچہ وہ دلی میں جو کر رہے ہیں وہی کلکتہ میں کر کے تو کر سکتے ہیں. لیکن پاکستانیوں نے جو دیوار کھڑی کی ہوئی ہے راستے میں، جو جنگلہ لگایا ہوا ہے، جو کانٹے اگائے ہوئے ہیں، اور ڈیلی جو ہے ملینز آف ڈالر خرچ کر کے تو ان کانٹوں کی دھاریں جو ہیں نا اور خنجروں کی وہ تیز کرتے ہیں. چینجڈ. انڈیا اب ایک جونیئر پارٹنر نہیں رہا مڈل ایسٹ میں، بلکہ ایک سپر پاور مڈل ایسٹ کی بن گیا ہے. اگر مڈل ایسٹ میں دو بڑی سپر پاورز آلریڈی ہیں، امریکہ ہے اور چائنا ہے، تو انڈیا ایک تھرڈ پاور کی تحت ادھر آ رہا ہے. پاکستان تو عرب امارات سے، دبئی، ابو دھابی والوں سے، شارجہ والوں سے لون مانگتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا ادھر کوئی کام نہیں رہا. مگر عرب امارات والے اور جو سعودی ہیں وہ انڈیا سے ریلیشن شپ کو ایکسپینڈ کرنے کا مانگتے ہیں. وہ دونوں جو ملک ہیں، یہ دونوں مڈل ایسٹ کے سب سے بڑے ملک ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس خطے کا شاید سب سے بڑی پاور اب بن گیا ہے، اسٹیبلش ہو گیا ہے. 1.4 بلین لوگ ہیں اس کے. 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے ان ممالک سے دور. امریکہ انڈیا کا دوست ہے، چیک. چائنا امریکہ انڈیا کا ٹریڈ پارٹنر ہے، چیک. اسرائیل انڈیا کا دوست ہے، چیک. تو پاکستان اس پوری نئی ارینجمنٹ میں کہیں نہیں بیٹھتا. جو ٹیکسٹ بکس ہیں بھارت کی وہ یہاں پر جو ہے منگانی چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے اس میں ایسا کیا ہے جس سے کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم سے کہیں بہتر ہے.
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لوگ جو ہے کس طرح سے ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی ہیں اور نہ صرف ہیں بلکہ سی اوز ہیں اور کیا کچھ ہے. انڈیا کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو سیکھیے اور پاکستان میں اس کو لے کر آئیں, چاہے اس کو کاپی کریں فالو کریں. کاپی کرنا ہمیں تھوڑا سی انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ جی ہم انڈیا کو کاپی کریں. آپ کاپی نہ کریں, فالو کر لیں. چلے فالو بھی نہ کریں, آپ ایسا کریں اس جیسا اپنا بنا لیں, پھر مطلب آپ تھوڑا سا ریلیکس رہیں گے. شاید ڈیفینیٹلی ٹائم پہ اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی, آج وہ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے, تو ہمیں اس کے ایجوکیشن سسٹم کو ہی پکڑنا ہوگا, کیونکہ جو بھی بہتری آتی ہے وہ ایجوکیشن کے تھرو آتی ہے. اگر میڈیکل کی فیلڈ میں بہتری آئے گی, اگر انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, اگر کسی کے آپ یہ کہہ لیں آئی ٹی سیکٹر بہتر ہوگا, تو ڈیفینیٹلی جو انجینئر ہیں جو ڈاکٹر ہیں وہ ایجوکیشن کے تھرو ہی ڈاکٹر اور انجینئر بنتے ہیں. ایجوکیشن سسٹم بہتر ہے تو ہی کنٹری بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور ہمیں ڈیفینیٹلی فالو کرنا چاہیے. 100% ایگری کرتا ہوں میں اس بات سے. اور آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ظاہر ہے کہ بھارت نے اچیو کیا ہے ابھی تک, اس میں ایجوکیشن سسٹم کا بہت ہاتھ ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم مانے یا نہ مانے, بہرحال ہمارا ایجوکیشن سسٹم کافی خراب ہے, اور اس کا ریزن بھی ہمیں پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے ٹیکسٹ بکس ہیں, ہسٹری بھی غلط پڑھائی جاتی ہے, کئی چیزیں ہیں. لیکن خیر جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور کئی لوگ کہتے بھی, کم سے کم ٹیکسٹ بکس یہاں پر لانا شروع کریں تو اسی سے کچھ بہتری آ جائے گی. ایجوکیشن سسٹم کی اگر بات کریں, ان کا ایک سٹرکچر ہے, اس سٹرکچر کو آپ فالو کریں. ٹیکسٹ بک آپ نہ لائیں, آپ کو لانے میں اگر مسئلہ ہے آپ نہ لائیں, لانا چاہتے ہیں لائیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اس سٹرکچر کو ضرور فالو کریں. یہ میرا رائٹ ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھائی دنیا میں جو کنٹری ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے, جو وہ ایجوکیشن سسٹم جو ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہی پاکستان میں میرے بچوں کا, میرے جو ارد گرد بہن بھائی ہیں ان کو بھی وہی ایجوکیشن سسٹم ملنا چاہیے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ فائدہ پاکستان کو ہوگا. اگر ایجوکیشن سسٹم بہتر ہوگا پاکستان کا تو وہ فائدہ پاکستان کو ہوگا. پوائزننگ, ایسے آرٹیفیشل جھوٹے بے بنیاد کہانیاں پھیلا کے طرح طرح کا وہ کر کے, تو یہ جو ہے یہ تو انڈیا کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک نیکسٹ سٹیپ اب ایجوکیشن میں بھی لے لیا, اور اٹ ول گو فردر دین دیٹ. لیکن ہم پاکستان کو کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں آخری. پاکستان کے سب سے بڑے ریسپیکٹڈ بڑے بڑے جو اردو نیوز پیپر ہیں, میں ایک سرخی دیکھ رہا تھا, جس ملک میں سب سے بڑی خبر ہوتی ہے وہی سب سے بڑی سرخی ہوتی ہے نا. ایک خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا سٹینڈ بائی معاہدہ ہو گیا اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, یعنی حکمران طبقات کی مبارکباد کی ایک خبر ہے, جس میں پرائم منسٹر نے دی ہے, وزیر خزانہ نے دی ہے کہ جی ہم قوم کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا. ایک خبر یہ ہے. اب جس ملک کی یہ حالت ہے اس میں بیٹھ کے آپ یہ تبصرے کریں کہ آئی آئی ٹی جو ہے وہ یو اے ای میں کھل رہی ہے, اور جناب انڈیا جو ہے از ٹیکنگ نیکسٹ سٹیپ, اپنا جو ایجوکیشن کا ایک امپائر بننے جا رہا ہے. آلریڈی بنا ہوا ہے. میں آپ کو اس طریقے سے بتاؤں, آلریڈی اس لیے بنا ہوا ہے کہ ویسٹ میں جتنے 60 آفٹر قسم کے جابز ہیں وہ انڈین سٹوڈنٹ یا انڈین انسٹیٹیوشنز کے لوگ لے رہے ہیں, تو وہ اس کو ریکگنائز تو آلریڈی ہے, ریکگنیشن بن گئی. تو اب وہی اسکول اگر کراچی میں کھلے تو کون سا ایسا بد نصیب اسٹوڈنٹ ہوگا جو اس اسکول میں نہیں جائے گا, جس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ سلیکون ویلی اور وال اسٹریٹ جرنل اور کہیں آپ چلے جائیں تو سب اسٹوڈنٹ اس ادارے سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ چیزیں سامنے رکھ کے تو آپ لوگ صرف ماتم کر سکتے ہیں, ان چیزوں پہ صرف ماتم ہو سکتا ہے, اور یہ ہوپ کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں ممکن ہے کسی وقت کوئی سینیٹی پریویل کرے تو ان کو نظر آئے کہ انڈیا کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور وہ کس طرح اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو سکتے ہیں. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.